اگر کوئی شخص، مسئلہ یاد رکھیے گا، شاہی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر بہت ہی زیادہ وثوق اور بہت ہی زیادہ اعتبار کے ساتھ یہ مسئلہ بتلا رہا ہوں، اگر کوئی شخص دائمی طور پر نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، ٹائم ہے لیکن نہیں جاتا ہے، جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، اور وہ آدمی چھوڑے ہوئے ہے اور اس نے معمول بنا لیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسا شخص بالاتفاق کافر ہے۔ تو اگر اپنے باپ کی طرف سے یا اپنے ماں کی طرف سے صدقہ دیتے ہو اور بے نمازی ہو تو تمہارا صدقہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ صدقہ، خیرات یا جو بھی فروعی کام ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یاد رکھیے گا میرے بھائی، وہ سارے کے سارے عمل بیکار ہیں۔ قرآن میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا، فصل لربک وانحر، پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور پھر کہا قربانی کرو۔ تو میرے بے نمازی کی قربانی ہی کیا، بے نمازی کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے میرے بھائی، اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، اور بالاتفاق اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ زمین کانپ گئی، آسمان تھرا گیا، درختوں کے پتوں کی جنبش بند، تخلیق آدم کے وقت اعتراض کرنے والے فرشتے زار و قطار رو رہے کو تم کہے اس میں زیادہ محبت ہے، اور بیٹا اپنے باپ کو آپ کہے اس میں زیادہ محبت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرق دونوں میں ہونا چاہیے، بیٹا اپنے باپ کو آپ کہے اور باپ اپنے بیٹے کو تم کہے، اس میں زیادہ محبت ہے۔ بھی ہو تو ایسا، ایک اللہ کی بندی اکیلی بیابان جنگل میں کوئی نہیں ہے، نہ ترند نہ چرند نہ پرند، کوئی نہیں، اور لائٹیں بھی نہیں، اور اپنے شوہر سے کہہ رہی جاؤ اب ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اے میرے بیٹے، آج کی رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ یا میرے بھائیوں، بیوی اپنے شوہر کو آپ کہے اور شوہر اپنی بیوی کو تم کہے، یہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کی ایک باکمال مثال ہے۔ نہیں یقین تھا ہاجرہ کو بھی کہ میرے شوہر کاٹنے کے لیے لے گئے، ذبح کرنے کے لیے لے گئے، 13 سال دعاؤں کے بعد تو ان کو بیٹا ملا، 85 سال کی مدت میں، پوری زندگی دعاؤں کے بعد، اور جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا تو نے اس بچے کی بھی قربانی مانگ لی۔ ایک جانور میں جب سب شامل ہو سکتے ہیں تو کیا ہمارے باپ، ہماری ماں، ہمارے دادا، ہماری دادی شامل نہیں ہو سکتے؟ ہمارے پھوپھا اور ہماری پھوپھی شامل نہیں ہو سکتے؟ لیکن سوال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا رازق ہے، جو بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے والا ستار ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا غفار ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے. اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین رہتی دنیا تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. گزشتہ جمعے کو عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی تھی، اور عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت آپ کو بتائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عبادتیں اتنی پسند ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینے میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کو رمضان کے مہینے سے زیادہ اس عشرے کی عبادتیں محبوب ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا دوسرے مہینے میں جہاد بھی اتنا افضل نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں کیا جانے والا جہاد بھی اتنا افضل نہیں ہے جتنا اس عشرے کی عبادت اللہ رب العالمین کو محبوب ہے اور پسند ہے. میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ صحابہ کرام اس عشرے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے، یہاں تک کہ بازاروں میں بھی تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھا کرتے تھے. ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ اکبر کہنا چاہیے، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، کثرت سے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور ان تینوں چیزوں کو جب ہم ملائیں گے تو بنے گا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ان کلمات کو یہ ہماری وڈمبنا کہہ لو، ہماری جہالت کہہ لو، یا ہماری ہٹ دھرمی کہہ لو کہ ہم نے ان کلمات کو صرف فرض نمازوں کے بعد پڑھنا، اسی کو رائج کر دیا ہے اور اسی کو ہم نے اپنا معمول بنایا ہے، اور نماز کے بعد جب ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم پھر نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کو ہم نہیں پڑھتے ہیں. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان تکبیرات کو چلتے ہوئے بھی پڑھیں، اٹھتے ہوئے بھی پڑھیں، بیٹھتے ہوئے بھی پڑھیں، گھر سے نکلتے وقت بھی پڑھیں، گھر میں جاتے وقت بھی پڑھیں، یہاں تک کہ بازار میں جائیں ہم تب بھی پڑھیں، فرض نماز کے بعد بھی پڑھیں، سنتوں کے بعد بھی پڑھیں، نفل کے بعد بھی پڑھیں. ان تکبیرات کو ان 10 دنوں میں کثرت سے ہم پڑھیں. کسی کو اتنے بڑے جملے یاد نہ ہو تو وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یعنی 3 بار اللہ اکبر کہہ کر 1 بار کبیرہ بھی کہہ سکتا ہے. اور چھوٹا سا جملہ بھی ہم یاد کر سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. ان جملوں کو، ان کلمات کو یاد کریے. جن کو یاد نہ ہو وہ لکھوائیں، اپنے مسجد کے خطیب سے لکھوائیں، یاد کریں اور ان کلمات کو پڑھیں، ورنہ ان کلمات کو ادا کیے ہوئے ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اور اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کا ہم صحیح حق ادا نہیں کر سکتے. چھوٹے سے جملے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم ان ذکروں کو، اذکار کو ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا اہمیت ہے. یہ جو فرض نماز کے بعد کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں یہ کوئی معمولی دعائیں نہیں ہیں. آدمی ان کو یاد کر لے، ان کو پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو فرض نماز کے بعد ان دعاؤں کو پڑھتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں لکھی ہوئی، یہ اور یہ، ان دعاؤں کو جو پڑھتا ہے
قبلہ رخ ہو کر بیٹھا ہوا ہے اور پڑھ رہا ہے. مشکل سے 10 منٹ کی یہ دعائیں ہیں, مشکل سے 10 منٹ کی. ان دعاؤں کو جب پڑھتا ہے, بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں, فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کتنے فرشتے ہیں؟ دوسری حدیث بخاری و مسلم کی بتاتی ہے کہ ملء السماوات والارض, زمین و آسمان کے برابر, زمین و آسمان بھر کے فرشتے, یعنی اتنے فرشتے کہ زمین و آسمان جن سے بھر جائے. 10-20 نہیں, 100-200 نہیں, 1000-2000 نہیں, 1,00,000-2 لاکھ نہیں, کروڑوں اربوں خربوں فرشتے. بخاری اور مسلم کی حدیث. اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں, اس شخص کے لیے جو یہ ذکر و اذکار کرتا ہے فرض نماز کے بعد بیٹھ کر. اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وتب الیہ. اے اللہ تو اپنے اس بندے کو بخش دے, وارحمہ, اللہ تو اپنے اس بندے پر رحم فرما, وتب الیہ, اور اللہ تو اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ تو اپنے بندے کی اس توبہ کو قبول کر لے. غور کرو, اور ہم تو 10 منٹ یہ ذکر و اذکار کر کے اٹھ جائیں گے اور چلے جائیں گے, لیکن فرشتے ہمارے لیے یہ ذکر و اذکار کرنے والے بندے کے لیے دعا اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندے کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا ہے یا دوسری نماز کا وقت نہیں آ جاتا ہے. کس نے بتائی ہیں یہ باتیں؟ کس سے سنی ہے آپ نے یہ سب ذکر و اذکار کی فضیلت؟ کیا اس منبر پر کھڑے ہو کر ذکر و اذکار کی یہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں؟ میرے بھائیوں, یہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. غور کرو, ایک انسان سے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا, جو گناہوں کا پتلا ہے. ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں اور غلطیاں ہوتی ہیں. ہم ان بندوں کی دعاؤں پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں, لیکن جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں, ذرا غور کرو کہ ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے رد کر سکتا ہے اور کیسے ریجیکٹ کرے. 1-2 نہیں, اربوں خربوں فرشتے, ملء السماوات والارض, زمین و آسمان بھر کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے. یاد نہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بس بیٹھے تھوڑا سا سبحان اللہ الحمدللہ کیا اور اٹھ کے چلے گئے اور سنتیں پڑھنا شروع کر دی. بیٹھیے, اسی مقام پر بیٹھیے جہاں آپ نے سلام پھیرا ہے, اور ان دعاؤں کو پڑھیے. اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام, پوری دعا پڑھیے. اس کے بعد میں آپ پڑھیے اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کے بعد پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ, لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اللہ ولا نعبد الا اللہ ولہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن. لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اس کے بعد پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد پڑھیے آیت الکرسی. اس کے بعد پڑھیے قل هو اللہ احد. اس کے بعد پڑھیے قل اعوذ برب الفلق. اس کے بعد پڑھیے قل اعوذ برب الناس. اس کے بعد پڑھیے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اس کے بعد پڑھیے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر, اور پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ان دعاؤں کو یاد کرنے میں میرے بھائیوں 1-2 دن سے زیادہ نہیں لگے گا اگر کوئی آدمی دل سے یاد کر لے. اور اتنا جو ذکر و اذکار کرتا ہے وہی بیٹھ کر کروڑوں نہیں اربوں خربوں فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ ورحمہ, اے اللہ تو اس کو بخش دے, اے اللہ اس پر رحم فرما اور اس کی توبہ کو قبول فرما لے. وقت نہیں ہے ان ذکر و اذکار کی اہمیت و فضیلت ہی کی طرف اشارہ کریں. ان 10 دنوں میں اللہ کو تکبیر و تحلیل سے زیادہ پسند کوئی عمل نہیں. کثرت سے پڑھیے, صرف فرض نمازوں تک اس کو محدود مت بنائیے. اللہ نماز سلام پھیرا اور پڑھ دیا, نہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. یہ قربانی
اس شخصیت کی یادگار میں منائی جاتی ہے جس شخصیت کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے. ہر ایک کی طرف ہم نہیں چل سکتے ہیں. جس کو موقع ملا تو معبد میں بت خانے میں گھس کر جس نے بتوں کو توڑا. جس کو موقع ملا اس کو آگ میں ڈالا گیا تو خوشی خوشی اس نے آگ میں چھلانگ لگانے میں بھی پیچھا نہیں رہا. اس کو موقع ملا بتوں کو بیچنے کا تو گھسیٹتے ہوئے لے گیا اور کہتا کون ان کو خریدے گا جو نہ بولتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ہنستے ہیں, جن کو میں گھسیٹ رہا ہوں یہ اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکتے. ایسے بے بس مجبور بتوں کو کون خریدے گا. توحید کا سبق سکھایا تھا جس کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے. اور وہی آج سے تقریباً 5300 سال, تقریباً 550 سال پہلے کا واقعہ. اسی پاداش میں جب ان کو نکالا جاتا ہے گھر سے تو حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارا کو لے کر اور اپنے بھتیجے لوط کو لے کر جب عراق کی بستی سے نکلتے ہیں اور ملک شام جاتے ہیں, اور ملک شام میں بھی بادشاہ کے ظلم کا شکار ہوتی ہے ان کی بیوی, لیکن دعا کرتی ہیں اور ظلم سے بچتی ہیں. بادشاہ نے خوشی خوشی اپنی ایک لونڈی, اپنی ایک باندی گفٹ میں دی جس کا نام ہاجرہ, جن کو آزاد کر کے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی بنایا. سارا سے کوئی اولاد نہیں, ہاجرہ سے اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا. جب یہ بچہ دودھ پیتا, چھوٹا سا بچہ ادھر پیدا ہوا, ادھر حکم ہوتا ہے اس بچے کو بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ کر چلے آؤ, اب اس کی ماں کو بھی وہی چھوڑ دو اور آپ دعوت و تبلیغ میں لگ جاؤ. قربانی کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ شخص اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو, شیر خوار دودھ پیتے بچے کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ آتا ہے جو آج مینا کے نام سے مشہور ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نہ پرند ہے نہ چرند ہے, آس پاس پرندوں کے گھونسلے بھی نہیں ہے, دور دراز تک پانی کا پتہ بھی نہیں ہے. ایسے بے آب ہو گیا وادی میں کہ رات ہو جائے تو خطرناک جانوروں کی دھاڑیں آتی ہوں, رات ہو جائے تو خطرناک جانوروں کی آوازیں آتی ہوں. لائٹوں کا زمانہ نہیں, قمقموں کا زمانہ نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایسے بے آب ہو گیا وادی میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں. ہاجرہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور پیچھے سے دامن پکڑ کے کہتی ہیں اے ابراہیم جا تو رہے ہو, بتا بھی نہیں رہے ہو کہ کہاں جا رہے ہو, میرے ہر سوال پر خاموشی ظاہر اختیار کر لیتے ہو, یہ تو بتاؤ میں اب تمہیں جانے سے نہیں روکوں گی. الا من تترکنا, مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو. اور تھوڑی تھوڑی سی مشکلوں اور مصیبتوں میں کٹھ ملوں کے تلوے چاٹنے والوں, ان سے تعویذیں لینے والوں, توحید کے مقام و مرتبے کو سمجھو. تھوڑی سی پریشانیاں کیا آئیں کہ میرے گھر میں جنات کا اثر ہو گیا, میرے گھر میں جادو کا اثر ہو گیا, میرے گھر میں کسی نے جادو ٹونا کرا دیا, میرے گھر میں فلاں فلاں دشمن کی طرف میرا شک جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ان جھمیلوں سے نکلیے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کو اپنا وظیفہ بنائیے. یہ وہ تیر ہے جو شیطان کو کسی بھی قیمت پر مرنے سے بچا نہیں سکتا ہے. اللہ کے رسول نے تمہیں وہ تیر دیا ہے, ایسا زہریلا تیر ہے جس شیطان کی چپ جائے, شیطان اس زہر کے اثر سے بچ نہیں سکتا ہے. امام کائنات نے جو دیا وہ اپنا ہو. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت ابراہیم اپنی بیوی کے سوال پر خاموش. جب بیوی نے کہا الا من تترکنا, مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, تو جواب صرف اتنا دیا اللہ, انگلی اللہ کی طرف, نظر آسمان کی طرف, اپنی بیوی کی طرف دیکھا بھی نہیں, جواب دیا اللہ, اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. آئے میری بیوی, میں نے تجھے اس جنگل کے جناتوں کے حوالے نہیں کیا, آئے میری بیوی میں نے تجھے اس جنگل کے فرشتوں کے حوالے بھی نہیں کیا, آئے میری بیوی ہر انسان کے کاندھے پر 2 فرشتے رہتے ہیں, میں نے تجھے ان کے سپرد بھی نہیں کیا. توحید ہو تو ایسی, وحدانیت کا جذبہ ہو تو ایسا, اللہ کو ماننے کا جذبہ ہو تو ایسا, اللہ میں نے تجھے اللہ کے سپرد کر دیا. جنگل میں بیابان, جنگل میں کوئی نہیں ہے, یا تھوڑی سی چیزوں پر میرے بھائیوں ہمارے ایمان بہک جاتے
چاہتے ہیں. ارے ایمان یہ نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں, غور کرو, حضرت ہاجرہ دامن چھوڑ دیتی ہے اور ابراہیم جا رہے ہیں. اب پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے, نہ بیوی کو نہ بچے کو. ہاجرہ بھی تو ٹوک جواب دیتی ہے, اذ اللہ یذیعون اللہ ابدا, میرے ہسبینڈ, میرے شوہر, میرے سرتاج جب اللہ کے حوالے کر دیا تو ہمارا اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا, ہمارا اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا. ایمان بھی ہو تو ایسا, ایک اللہ کی بندی اکیلی بیابان جنگل میں, کوئی نہیں ہے, نہ ترند نہ چرند نہ پرند, کوئی نہیں, اور لائٹیں بھی نہیں, اور اپنے شوہر سے کہہ رہی جاؤ اب ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اپنی بیوی کی قربانی, بچے کی قربانی, اور پھر وہ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. صفا مروا کی سعی ہوتی ہے اور پانی کیسے نکلتا ہے اس طرف ہم میرے بھائیوں نہیں جانا چاہتے ہیں. فلما بلغ معه السعی, جب یہ بچہ 13 سال کا ہو گیا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا, دوڑنے کے لائق ہو گیا, اپنے ماں باپ کے لیے بڑھاپے میں ایک سہارا بنا, اور ایسی عمر تھی میرے بھائی جو ایک باپ کو, بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے, اولاد کی ضرورت پڑتی ہے, جب مانگتے رہے, منتیں کرتے رہے اللہ سے, رب حبلی من الصالحین, اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. 85 سال کی عمر میں بیٹا دیا, 85 سال کی عمر میں, 13 سال کا بیٹا ہو گیا, اب جوڑ لو 85 10 95, اور 3 اور جوڑ لو 98, 98 سال کے ابراہیم, 98 سال کا باپ اور 13 سال کا بچہ, گنچے ناشگفتہ ایک نازک کلی. حکم ہوتا ہے, خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں. یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے, یہ پیغمبروں کا خواب ہے, یہ نبیوں کا خواب ہے, اور نبیوں کے خواب وحی ہوا کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کوئی ضروری نہیں کسی نبی پر جبرائیل کے ذریعے وحی بھیجے, اگر وہ خواب میں بھی کوئی چیز دکھا دے تو یہ وحی ہوا کرتی ہے, یعنی اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے. گویا کہ اللہ نے خواب میں بتا دیا, یہ حکم دے دیا کہ تم اپنے بیٹے کو میری راہ میں ذبح کرو. پہلی رات پس و پیش میں رہے. یہ کیسا خواب تھا؟ 7 ذی الحجہ, جیسے آج ہے, آج 7 ذی الحجہ ہے نا, کل 8 ہے, پرسوں 9 ہے, تو 7 ذی الحجہ کی جب رات آئے گی تو وہ 8ویں رات کہلائے گی. جیسے 20واں روزہ ہوتا ہے تو 21ویں رات ہوتی ہے, تو 7 ذی الحجہ کی رات میں خواب دیکھتے ہیں, 8ویں رات میں. تو اس دن کا نام پڑ گیا, اس دن کا رات 8ویں تاریخ کا نام پڑ گیا, آپ کو معلوم ہے, یوم الروح, کیا سوچنے اور وچار کرنے کا دن. اور 9 تاریخ کو یقین ہو گیا تھا, پھر خواب دیکھا, 9 تاریخ کو یقین ہو گیا تھا کہ نہیں میرا رب قربانی ہی مانگ رہا ہے. اس کو کا نام پڑ گیا یوم العرفہ, یقین کر لینے کا دن, یقین کر لینے کا دن. 8 تاریخ کا نام یوم الترویہ, دیکھنے کا دن. 9 تاریخ کا نام یوم العرفہ, یقین کر لینے کا دن. اور 10ویں تاریخ کو میدان مینا میں لے کر اپنے بیٹے کو لٹا کر جب ذبح کرتے ہیں تو اس دن کا نام پڑ گیا یوم النحر, قربانی کا دن. نہ سارا کو بتایا نہ ہاجرہ کو بتایا, چھری لپیٹی کپڑے میں اور اس کپڑے کے اوپر ایک رسی لپیٹ دی, بغل میں دبائی, اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور میدان مینا کی طرف لے کے چل دیے. جب میدان مینا میں لے کر پہنچے, ہم بہت سی چیزوں کو حذف کر رہے ہیں. شیطان 3 جگہوں پر ملتا ہے جہاں کنکری ماری جاتی ہے, لیکن میرے بھائیوں میرا 10-15 منٹ کا مزید خطبہ بھی ان تمام چیزوں کا احاطہ نہیں کر پائے گا, اس لیے میں جو ضروری چیز ہے اس کو بتاتے ہوئے اور بیچ کی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. جب میدان مینا میں پہنچتے ہیں, وہاں جانے کے بعد باپ اور بیٹے کی فرما برداری, باپ اور بیٹے کے مزاج کو اور باپ اور بیٹے کے ایک نظریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں یہاں پر باپ نے اپنے بیٹے کو کہا, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اس کے جواب میں بیٹے نے جو جملہ ادا کیا اس جملے پر بھی غور کرو, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین.
اپنے بچوں سے اپنے آپ کو پاپا اور ڈیڈی کہلوانے والے بھی ذرا قرآن کی اس تعلیم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن کی اس تعلیمات کے ہوتے ہوئے پھر مذاق نہ بنائیں غیروں اور پشچمی سبھیتا اور مغربی تہذیب کو اپنانے کے لیے۔ میرے بھائیوں بے چین نہ رہیں، غور کرو، باپ نے یہ نہیں کہا اے اسماعیل اللہ نے تم سے قربانی مانگی ہے، باپ نے محبت کا جملہ استعمال کیا، یا بنیا، آئے میری لخت جگر، آئے میرے بیٹے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کرو، یا بنیا، باپ جب بھی بلائے اپنے بیٹے کو کہے بیٹے سنو، بیٹے ادھر آؤ، بیٹے میری بات سنو، بیٹے میرے قریب آؤ، بیٹے میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ اس میں جو پیار ہے، اس میں جو محبت ہے، قرآن ہمیں ادب سکھلا رہا ہے۔ جب تم اپنی اولاد کو بیٹا کہو گے، جب اس کو بیٹا بیٹا کہہ کر پکارو گے اور بیٹا کہہ کر بلاؤ گے تو اس کی جو چاشنی و حلاوت ہے وہ بیٹے کے دل میں بھی آئے گی۔ اے میرے بیٹے، آج کی رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، یعنی اللہ مجھ سے تمہاری قربانی مانگ رہا ہے۔ میں تمہیں زبردستی قربانی نہیں کروں گا، میں تمہیں لٹاؤں گا بھی نہیں، میں تمہاری گردن پہ چھری نہیں چلاؤں گا۔ فانظر ماذا ترى، جب تک کہ تمہاری مرضی نہ ہو تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا۔ باپ اپنے بیٹے کو تم کہے اس میں زیادہ محبت ہے، اور بیٹا اپنے باپ کو آپ کہے اس میں زیادہ محبت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فرق دونوں میں ہونا چاہیے۔ بیٹا اپنے باپ کو آپ کہے اور باپ اپنے بیٹے کو تم کہے، اس میں زیادہ محبت ہے۔ میرے بھائیوں، بیوی اپنے شوہر کو آپ کہے اور شوہر اپنی بیوی کو تم کہے، یہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کی ایک باکمال مثال ہے۔ میرے ساتھیوں، سیکھیے یہ ساری تہذیبیں، اسی لیے اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے، اسلام کے اندر کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے جب باپ نے یہ کہا میرے بیٹے اللہ نے تم سے مجھ سے تمہاری قربانی مانگی ہے، تو بیٹے نے ایک منٹ کا بھی ٹائم نہیں لگایا، فرما برداری کی ایسی مثال قائم کی۔ کہہ سکتا تھا ارے میں کیوں کٹوں، ارے جب تمہیں کاٹنا ہی تھا، میری جان ہی لینا تھا تو پیدا کیوں کیا، وہ کہہ سکتا تھا، اس کو حق تھا، اس کو ادھیکار تھا، لیکن اس نے معلوم تھا کہ میرے باپ کی پوری زندگی امتحانوں سے گزری ہے، اس کو معلوم تھا، اس لیے باپ کے جواب پر بیٹے نے جو جواب دیا وہ جواب سننے کے لائق ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابو جان، یا ابت افعل، یا ابراہیم بھی کہہ سکتے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اللہ کی جانب سے، جو حکم دیا گیا ہے، جو آرڈر آپ کو ملا ہے اللہ کی طرف سے، آپ اس کام کو کر ڈالیے فوراً۔ افعل امپریٹو سینٹینس، فعل امر، فوراً کریے اس کام کو۔ کیسا جذبہ! یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ نے چاہا، توحید یہاں پر بھی، اگر اللہ نے چاہا، یہ نہیں کہا ذبح کریے میرا کچھ نہیں ہوگا، کاٹیے میں کٹنے کے لیے تیار، میں ذبح ہونے کے لیے تیار، میں بہت بہادر، نہیں۔ توحید کا سبق دیکھیے، ستجدنی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی اللہ ہی ہے جو صبر دے گا، اللہ ہی ہے جو اس تکلیف سے مجھے نجات دے گا، اللہ ہی ہے جو میرے اندر صبر پیدا کرے گا، اور میرے انتقال کے بعد، کٹ جانے اور ذبح ہو جانے کے بعد میرے باپ کو بھی اور میری ماں کو بھی صبر دے گا، کیونکہ آپ دل سے، آپ کا دل نہیں چاہتا، آپ تو صرف اس لیے ذبح کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ غور کیجیے، توحید کی ایسی مثالیں، بسم اللہ سے لے کر والناس تک توحید ہی توحید قرآن میں بھری پڑی ہے۔ کاش فاعتبروا یا اولی الابصار، کاش کوئی آنکھوں والا ہوتا قرآن کو آنکھوں سے پڑھتا، کاش کوئی دل والا ہوتا جو قرآن کو دل سے سمجھتا۔ کہیں نہیں ملے گا آپ کو جو آج ہمارے معاشرے اور سماج میں جو چیزیں رائج ہیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے
बाप फिर आमादा हो गया ज़िबा करने के लिए और बेटा तैयार हो गया ज़िबा होने के लिए। वतल्लहू लिलजबीन, बाप ने बेटे को पेशानी के बल पछाड़ दिया, जमीन पर गिरा दिया पेशानी के बल। तेज छुरी कपड़े से निकाली और जैसे ही तेज छुरी कपड़े से निकाली और छुरी को अपने बेटे की गर्दन तक ले गए, बेटे ने जो जुमले अदा किए वो जुमले हदीस की किताबों में सिर्फ इतने मिलते हैं, आए अब्बू जान, ये जो रस्सी लाए हुए इस रस्सी से मेरे हाथों को और मेरे पैरों को अच्छी तरीके से बांध दीजिए, ताकि जब आप छुरी चलाएं मेरी गर्दन पर और मेरा खून गिरता हुआ आप देखें तो आपके हाथों में लर्जिश ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ लरच जाएं और आप सही तरीके से मुझे ज़िबा न कर सकें, मेरी नसों को और मेरी रगों को सही तरीके से न काट सकें। आए अब्बू जान, मेरे हाथों को और पैरों को अच्छी तरीके से मजबूती से बांध दीजिए। सुनना बहुत आसान है, लेकिन जरा तसव्वुर करिए आप, एक बाप से एक बेटा ये जुमला कह रहा हो तो बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी। आए अब्बू जान, मेरे सर के नीचे ये चादर जो आप जिसमें छुरी को लपेट कर लाए हैं, ये आपने जो रख दी है, इस चादर को निकाल लीजिए, क्योंकि जब आप ज़िबा करेंगे तो इस चादर में खून लग जाएगा, इस चादर में खून लग जाएगा। इस चादर को साफ सुथरा है, साफ सुथरा रहने दीजिए। जब मेरा खून बह जाए और जब मेरी सांसें रुक जाएं और मैं बिल्कुल ठंडा हो जाऊं तो इसी चादर का कफन बनाकर यहीं कहीं मुनासिब जगह पर गला खोद कर मुझको गाड़ देना, कब्र खोद कर मुझको गाड़ देना। मेरे प्यारे साथियों, जब बेटे ने ये जुमले कहे होंगे तो बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। बाप ने चादर भी निकाल ली, बाप ने हाथ और पैर भी बांध दिए और उसके बाद में बाप ने अपने बेटे से जो जुमला कहा उस जुमले पर गौर करो। आंखों में आंसू नहीं आए, अगर आंखों में आंसू लाएंगे तो बेटे के लिए कमजोरी का सबब, बेटा कहीं न रोते। कोई पूरी दुनिया की आंखों से ओझल ये मंजर सिर्फ अल्लाह का एक बंदा इब्राहिम और अल्लाह का एक बंदा इस्माइल, एक बाप एक बेटा, मां तक को खबर नहीं है। वो शैतान ने कहा कि तुम्हारे शौहर तो उसको काटने के लिए गए। क्यों काटेंगे? कोई बाप अपने बेटे को काटता है? नहीं, उनको अल्लाह का हुक्म हुआ है। अगर अल्लाह का हुक्म हुआ है तो एक इस्माइल क्या 70 इस्माइल भी होते तो मैं कुर्बान कर देती, उसको यही जवाब मिला। नहीं यकीन था हाजरा को भी कि मेरे शौहर काटने के लिए ले गए, ज़िबा करने के लिए ले गए। बाप ने जो जवाब दिया वो ये था, आए मेरे बेटे, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में तुम मेरी कितनी मदद कर रहे हो। हिल्म का मजबूत चट्टान बनकर बाप जवाब दे रहा है कि बेटे, अल्लाह के हुक्म की तामील में तुम मेरा कितना साथ दे रहे हो, मेरी कितनी मदद कर रहे हो। फिर उसके बाद में छुरी को तेज करते हैं और अपने बेटे की गर्दन पर जब छुरी रखते हैं तो जमीन कांप गई, आसमान थर्रा गया, समंदर के पानी की लहरें मौजे उनका सुकूत हो गया, खामोश हो गई। तख्लीक आदम के वक्त एतराज करने वाले फरिश्ते रोने लगे। जो फरिश्ते हजरत आदम की पैदाइश पर एतराज कर रहे थे कि अल्लाह तू दुनिया में आदम को क्यों पैदा कर रहा है, यस्फिकुद दिमा, ये दुनिया में खून बहाएंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, ये तेरी नाफरमानी करेंगे, दुनिया में खून बहाएंगे। जो एतराज कर रहे थे और अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये एतराज करने वाले फरिश्ते भी आज रो रहे हैं, ऐ अल्लाह आज तक किसी बंदे से तूने इतना सख्त इम्तिहान नहीं लिया जो इब्राहिम से तू ले रहा है। 13 साल दुआओं के बाद तो उनको बेटा मिला, 85 साल की मुद्दत में, पूरी जिंदगी दुआओं के बाद, और जब वो चलने फिरने के लायक हुआ तो तूने उस बच्चे की भी कुर्बानी मांग ली। जमीन कांप गई, आसमान थर्रा गया, दरख्तों के पत्तों की जुम्बिश बंद। तख्लीक के आदम के वक्त एतराज करने वाले फरिश्ते ज़ारो कतार रो रहे हैं और जिस वक्त ये सारी कायनात महबे तमाशा आंसू बहा रही है, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छुरी तेजी से इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चल रही थी। लेकिन
اگر مسکرا رہی تھی کوئی ذات تو وہ ذات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اس منظر کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کیونکہ اس نے چھری کو حکم دیا، اے چھری کاٹنے کی صلاحیت بھی میں نے ہی رکھی ہے، اور صلاحیت کو چھیننے کی قدرت بھی میرے اندر ہے، اس لیے ابراہیم اپنا کام کرے گا لیکن تو اپنا کام مت کرنا۔ چھری نے اپنا کام نہیں کیا۔ ابراہیم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں کاٹ رہا ہوں لگے لیکن گردن نہیں کٹتی، بار بار چھری کو تیز کرتے ہیں، بار بار چلاتے ہیں لیکن نہیں۔ جب تیسری مرتبہ چھری چلائی تو آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ چھری رک گئی، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ ہم نے پکارا ابراہیم بس رک جاؤ، تم نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا ہے، تمہارا بیٹا اسماعیل اس چھری سے نہیں کٹے گا، تم نے اپنے خواب کو پورا کر دیا، تم نے میرے حکم کی تعمیل کی، تمہارا کام جو تھا وہ تم نے کیا، میرا کام جو تھا وہ میں کر رہا ہوں، تمہارے بیٹے کی جان لینا مقصد نہیں ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھو، چھری تو اسماعیل کی گردن پر تم نے چلائی لیکن اثر ایک دمبے کے اوپر ہوا جو جنت سے اتارا گیا ہے، ایک دمبا ذبح پڑا ہے۔ اور اب ہم اس یادگار کو باقی آنے والے لوگوں میں بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ وہی یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہم اور آپ مناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہر سال ہو، اس لیے یہ قربانی آتی ہے۔ جانور پر چھری چلاتے وقت یہ تصور ہو کہ قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام اور اس کے گوشت کو غریبوں اور مسکینوں میں کھلا دینے کا نام نہیں ہے۔ قربانی نام ہے اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینے کا نام۔ جس چیز کی بھی قربانی کی ضرورت اللہ کو پیش آئے اس چیز کو ہم قربان کر دیں، یہ ضرورت، اس کا نام ہے قربانی۔ میرے بھائیوں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمل سے اور اپنی زندگی سے پیش کی ہے، اسی لیے وہ پوری زندگی یہی کہتے تھے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میری نماز، اللہ میری قربانی، اللہ میری زندگی، اللہ میری موت للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے، جو دونوں جہان کا رب ہے۔ یہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی، ہماری موت اس اللہ کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، پوری زندگی اللہ کے لیے وقف، اس لیے قربانی کیجیے۔ جس کے اندر قربانی کرنے کی طاقت ہے اور قربانی نہ کرے فلب یقربن مصلانا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی اتنا بڑا فریضہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 10، 12، 15 ہزار کے بکرے کی قربانی کی طاقت ہے، لیکن اگر وہ قربانی نہ کر کے یہ سوچے کہ ہم یہ 10، 12 ہزار روپے کسی بکرے، کسی غریب کو دے دیں، تو میرے پیارے ساتھیوں، تب بھی اس کے اوپر سے یہ ذمہ داری اٹھ نہیں سکتی ہے۔ یہ سنت کو اس کو زندہ کرنا ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت کی شکل وہی ہے جو جیسے نبی اکرم نے بتائی ہے۔ آپ قربانی کا گوشت غریبوں کو دے سکتے ہیں، قربانی کی قیمت غریب کو نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو آپ قربانی کا جانور لائیے، مزید 2، 4، 5، 10 ہزار روپے سے آپ اس کی مدد کریے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قربانی کا جانور نہ لا کر اس کی قیمت کسی غریب کو دے دے اور کہہ دے کہ گوشت بھی تو غریبوں کو بانٹا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام ہماری اور آپ کی عقل پر نہیں چلے گا، اسلام اسی پر چلے گا جس کو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے۔ ایک سوال بہت اٹھتا اور بار بار پوچھا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج جمعے کے اس خطبے میں اس مسئلے کی وضاحت کر دی جائے اور بار بار یہ سوال نہ پوچھا جائے، اس کو ذہن میں رکھ لیا جائے۔ یوٹیوب پر شام تک تقریر آ جائے گی، اس کو سن لیا جائے اور دوسروں کو سنایا جائے۔ مسجد کی طرف سے قربانی، میرے بھائیوں، جب حدیث موجود ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان فانقطع عنه عمله، انسان مر گیا اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اٹھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں میت کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے۔
बार बार ये मसला सामने आता है, इसलिए मैं उसको बता देता हूं। 100 ऊंट ज़िबा किए थे आपने आखिरी साल, 100 ऊंट, और 100 ऊंट ज़िबा करते वक्त खदीजा इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। आपकी 3 बेटियां ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसूम मौजूद नहीं थी। आपके दोनों बेटे कासिम और अब्दुल्ला मौजूद नहीं थे। आपका एक और बेटा मारिया कित्तिया से पैदा हुआ इब्राहिम, वो भी इस दुनिया में नहीं। आपके चचा हजरत हमजा जो इस्लाम ला चुके थे, वो भी इस दुनिया में मौजूद नहीं। आप चाहते तो अपने 100 ऊंटों में से एक ऊंट हजरत खदीजा की तरफ से भी कुर्बान कर सकते थे, एक ऊंट ज़ैनब की तरफ से भी कर सकते थे, एक ऊंट रुकैया और उम्मे कुलसूम की तरफ से भी कर सकते थे, एक ऊंट कासिम और अब्दुल्ला की तरफ से भी कर सकते थे, एक ऊंट की कुर्बानी इब्राहिम की तरफ से भी कर सकते थे, एक ऊंट की कुर्बानी हजरत हमजा की तरफ से भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, कुर्बानी इबादत है, जैसे नमाज एक इबादत है। जैसे नमाज मैयत के लिए नहीं पढ़ी जा सकती है, जैसे रोजा मैयत के लिए नहीं रखा जा सकता है, ऐसे कुर्बानी भी मैयत के लिए नहीं की जा सकती है। अब कुछ चीजें आती हैं, हमें अपनी मैयत को सवाब पहुंचाना है तो क्या करें? तो आइए उसका भी तरीका बताया अल्लाह के नबी ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जानवर ज़िबा किए, एक पर छुरी चलाई तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व मिन अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मोहम्मद व मिन उम्मत मोहम्मद। एक पहले पर जब ज़िबा किया तो आपने कहा अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाह इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पूरे घर वालों की तरफ से कबूल फरमा ले। यह हदीस इस बात की दलील है कि एक जानवर पूरे घर की तरफ से काफी है, एक जानवर पूरे घर की तरफ से काफी। हमारे यहां जिहालत यह है कि बेटे के नाम अलग कुर्बानी, बहन के नाम अलग कुर्बानी, बेटी के नाम अलग कुर्बानी, फला के नाम अलग कुर्बानी। इस साल बाप के नाम कुर्बानी हो गई तो अगली साल बीवी के नाम कुर्बानी, फिर उसके बाद कहा नहीं बाप की तरफ से तो हो गई, बीवी की तरफ से, अब बेटे की तरफ से कुर्बानी। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल एक ही जानवर पर छुरी चला रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाह इसको मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से और पूरे घर वालों की तरफ से कबूल फरमा ले। एक ही जानवर पूरे घर की तरफ से है। घर का मुखिया जो है, घर का मुखिया जो पूरे घर की देखरेख कर रहा है, वो कुर्बानी करे और उसमें यह कहे अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी व मिन अहले बैती, अल्लाह इसको मेरी तरफ से और मेरे पूरे घर की तरफ से कबूल फरमा ले। हो गया। अब जब आपने इसी में कह दिया कि मेरी तरफ से और मेरे घर की तरफ से कबूल फरमा ले, तो उसी में नियत कर लीजिए दिल में, अल्लाह मेरे घर में मेरे बाप भी है जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, अल्लाह मेरी माँ है जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, या अल्लाह मेरा बेटा जो इस दुनिया में नहीं है, या अल्लाह मेरे दादा इस दुनिया में नहीं है, मेरी फूफा इस दुनिया में नहीं है, मेरी फूफी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह इसका सवाब तू उनको भी पहुंचा। ये दिल में नियत कर लीजिए। मेरे भाइयों, उतना ही सवाब आपके बाप को भी मिलेगा। अगर आपकी माँ इस दुनिया में जिंदा नहीं है तो आपकी माँ को भी मिलेगा, आपकी फूफी को भी, फूफा को भी, दादा को भी, दादी को भी, जितने लोगों की नियत आप कर रहे हैं उस सबको मिलेगा। उसकी दलील यह है कि आपने जब दूसरा जानवर ज़िबा किया तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मोहम्मद व मिन उम्मत मोहम्मद, आय अल्लाह तो इसको मेरी तरफ से और मेरी पूरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा ले। दूसरा जानवर पूरी उम्मत की तरफ से हो रहा है। उस उम्मत के अंदर जिंदा भी शामिल हैं और जो इंतकाल कर चुके वो भी, और कयामत तक जो पैदा नहीं हुए, यानी हम लोग उस वक्त तक पैदा नहीं हुए थे, उसमें हम भी शामिल हैं, और कयामत तक जितने लोग पैदा होंगे मुसलमान वो सब शामिल है। तो मेरे भाइयों, एक जानवर में जब सब शामिल हो सकते हैं तो क्या हमारे बाप, हमारी माँ, हमारे दादा, हमारी दादी शामिल नहीं हो सकते? हमारे फूफा और हमारी फूफी शामिल नहीं हो सकते? लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह के रसूल ने पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बान किया है, तो क्या मैं उम्मत की तरफ से कुर्बान कर सकता हूं? नहीं। उम्मत तो नबी की होती है, हमारी और आपकी उम्मत थोड़ी है। ये खासा सिर्फ नबी का है, सिर्फ नबी उम्मत की तरफ से कुर्बानी कर सकता है, हम और आप उम्मत की तरफ से कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। अब आप ये कहो कि उम्मत में तो मुर्दे भी शामिल है, अगर हमने मैयत की तरफ से कुर्बानी कर ली तो क्या? तो ये अकल आपके पास है, ये अकल सहाबा किराम के पास नहीं थी जो आप सोच रहे हैं। भाई, कुरान और हदीस को हमें वैसे समझना है जैसे सहाबा ने समझा है, जैसे नबी ने बताया है और जैसे
अगर जो हम समझ रहे हैं कि इसमें मुर्दे शामिल हैं तो मैयत की तरफ से कुर्बानी हो सकती है, भाई उम्मत में तो मुर्दे भी शामिल हैं जो इंतकाल कर गए थे नबी के, बिल्कुल शामिल हैं। लेकिन जो हम समझ रहे हैं मेरे भाइयों वो दलील नहीं है, क्योंकि अगर यही मतलब होता तो सहाबाए किराम जरूर किसी मैयत की तरफ से कुर्बानी करते, जरूर अपने मां की तरफ से या बाप की तरफ से। लेकिन कोई दलील नहीं मिलती 1,44,000 सहाबा में कि किसी ने भी अपने बाप की तरफ से या अपनी मां की तरफ से कुर्बानी की हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाप अबू कुहाफा जो इस्लाम ला चुके थे फतेह मक्का के मौके पर, और अबू बकर के खलीफा होने के बाद 2 साल तक जिंदा रहे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने कभी अपने बाप की तरफ से कुर्बानी नहीं की है। मैयत की तरफ से सिर्फ सदका है, बस कुर्बानी नहीं है। ये याद रखिएगा, सदके का सवाब मिलता है और सदका जब चाहे आप तब कर सकते हैं। लिहाजा अगर कोई ये चाहे कि हम कुर्बानी के दिनों में भी अपने बाप को सवाब पहुंचाएं, तो उसको चाहिए कि अपने बाप के नाम पर 5,000 10,000 रुपया किसी गरीब को दे दे और कहे कि जाओ ये बकरा ले आओ, तुम अपने घर में कुर्बानी कर लो, सदका है। वो खुद लाए और उसको वो ज़िबा करे, अपना खाए, अपने बच्चों को खिलाए, गरीबों में बांटे, या जिसको आपका काम यह है कि आप बकरे की कीमत उस गरीब को दे दे जाओ। और सदका का एक दूसरा मतलब यह है कि आप खुद एक जानवर लाएं अपने अलावा। अगर आपके पास नहीं है तो आप सदका भी नहीं कर सकते। आप बाप की तरफ से तो सदका करना चाह रहे हैं और आप खुद नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं, पहले आपको अपनी कुर्बानी करना पड़ेगी और एक जानवर आप मजीद और लाएं और उस जानवर को आप अपने हाथ से ज़िबा करने के बाद, ज़िबा करने से पहले ये कह दें कि ये सदके का है, इसका सवाब मेरे बाप को या मेरी माँ को मिले या बाप और माँ दोनों को मिले। तो जब आप पूरा का पूरा सवाब अपने बाप और माँ को पहुंचाना चाह रहे हैं तो फिर उसका तरीका ये होगा कि आपको उस बकरे के या उसके गोश्त में से एक बोटी भी आपके लिए खाना हराम होगा, आप उसको खा नहीं सकते और पूरा का पूरा जानवर आपको सदका करना होगा। और इस जानवर का गोश्त आप अपने अमीर रिश्तेदारों को भी नहीं दे सकते हैं, आप उनको भी नहीं दे सकते कि अपनी बहन के यहां पहुंचा दें। हाँ, अगर वो गरीब है, उसके यहां कुर्बानी नहीं हो रही है और सदका लेने की मुस्तहिक है, तो आप उसको उसका गोश्त पहुंचा सकते हैं। सदके का हक सिर्फ गरीब का है और पूरा का पूरा जानवर आपको सदका करना पड़ेगा। और इस जानवर में आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो और 10वीं तारीख को भी कर सकते हो, मुहर्रम में के महीने में भी कर सकते हो। और इसके लिए 2 दांत होना जरूरी नहीं है, आप उदंत बकरा भी ज़िबा कर सकते हो। आप 1 साल का बच्चा जो दता ना हो आप उसको भी ला सकते हो और उसको भी ज़िबा कर सकते हो, क्योंकि मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं, ये दाता होने की शर्त तो कुर्बानी के लिए लगी है। आप मैयत की तरफ से कुर्बानी तो कर नहीं रहे हो, आप मैयत की तरफ से सदका कर रहे हो, इसलिए उसमें आप जैसा भी जानवर लाना चाहें ज़िबा करके उसका गोश्त बांट सकते हैं। सदका करना पड़ेगा आपको पूरा। मेरे भाइयों, हमें और आपको कुर्बानी करना तो दाता जानवर ही चलेगा। अगर उदंत बकरा है, चाहे उसकी उम्र 4 साल ही की क्यों ना हो जाए, अगर वो दता हुआ नहीं है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी का जो जानवर आपने खरीद लिया है फिर वो बदला नहीं जा सकता है। आपने उस जानवर पर कुर्बानी की नियत कर ली है, अब वो अल्लाह के लिए हो चुका है। अब आप उसको बेचकर कोई मोटा ताजा और अच्छा जानवर भी नहीं ला सकते हो, आप उसको किसी गरीब को भी पूरा का पूरा हिबा नहीं कर सकते हो। अब आपको कुर्बानी की 10वीं तारीख के दिन उस पर छुरी चलाना पड़ेगी और उस पर अल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये तमाम चीजों को आपको सोचना पड़ेगा। और इन तमाम चीजों से उठकर एक बात और, सवाल यह है कि अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, बेनमाजी है, तो बेनमाजी की कुर्बानी होगी या नहीं होगी? इस सिलसिले में बहुत वजाहत के साथ एक मसला सुन लीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर मुशरिकीन के बारे में फरमाया, फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़काता फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन। अगर वो अपने शिर्क से तौबा कर लें, कलमा पढ़ लें और मुसलमान हो जाएं और अपने शिर्क से तौबा कर लें, वो अक़ामुस्सलाह और नमाज पढ़ने लगे, वो आतुज़्ज़का और ज़कात देने लगे, फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन, तो वो दीन के अंदर तुम्हारे भाई हैं। अगर वो तौबा कर लें और नमाज पढ़ने लगे और ज़कात अदा करने लगे तो फिर वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। इसका मतलब यह है कि अगर वो नमाज न पढ़े और ज़कात न दे तो वो तुम्हारे दीनी भाई नहीं है, वो काफिर है। बिल इख्तियार, बिल कुल्लिया, बिल इत्तिफाक वो काफिर है।
اگر کوئی شخص، مسئلہ یاد رکھیے گا، شاہی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر بہت ہی زیادہ وثوق اور بہت ہی زیادہ اعتبار کے ساتھ یہ مسئلہ بتلا رہا ہوں، اگر کوئی شخص دائمی طور پر نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، ٹائم ہے لیکن نہیں جاتا ہے، جان بوجھ کر ترک کرتا ہے، اور وہ آدمی چھوڑے ہوئے ہے اور اس نے معمول بنا لیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسا شخص بالاتفاق کافر ہے۔ کوئی تکاسلن یا تساہلن نماز نہیں پڑھتا، مطلب اذان کا ٹائم ہے، میچ دیکھ رہا ہے، سستی ہے، نہیں پڑھی، بعد میں پڑھ لیا، یا ایسے ہی نماز کا ٹائم ہے، کچھ لوگ آئے ہوئے ان میں باتوں میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھنے نہیں جا رہا، جبکہ اذان کی آواز سن لی، اور جب گفتگو ختم ہوئی اور اس کے بعد آیا، یا جیسے ہمارا ارے یہ تھوڑا سا وہ چوکا رہ گیا، یہاں تک ٹھیک آ گیا، یہ تھوڑا سا میں پورا بول لیتا ہوں اس کے بعد جاؤں گا، اور وہ آیا اور مسجد میں جماعت ختم ہو گئی، تو یہ شخص تساہلن نماز چھوڑ رہا ہے۔ ایسا شخص کافر تو نہیں ہے لیکن فاسق اور فاجر ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اذان کی آواز سننے کے بعد وہ نماز پڑھنے نہیں گیا، لیکن بعد میں اس نے نماز پڑھی ہے، وہ اس کا انکار نہیں کرتا یا چھوڑتا نہیں ہے، پڑھی ہے۔ تو ایسا شخص جو تکاسلن یا تساہلن چھوڑتا ہے، سستی میں چھوڑتا ہے یا کسل میں چھوڑتا ہے، لاپرواہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں پڑھتا ہے، تو یہ شخص فاسق اور فاجر ہے۔ تو مشرک آدمی کے بارے میں سعودی عرب کی دائمی کمیٹی یہ کہتی ہے کہ جو نماز کو چھوڑا ہوا ہے، دائمی طور پر چھوڑتا ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، آتا ہی نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ایسا شخص بالاتفاق کافر ہے، اور اسلامی حکومت ہوگی تو اس کو زناکار، شادی شدہ زناکار مان کر ایسے شخص کو اس کے اوپر حد قائم کی جائے گی، اور ایسے شخص کو میدان میں لایا جائے گا، اور جو سزا شادی شدہ زناکار کی ہے، پتھروں سے مارنا، اس کو پتھروں سے تو نہیں مارا جائے گا، لیکن اس کی گردن تلوار سے قلم کر دی جائے گی، اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا، اور بالاتفاق اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، اور قربانی ہی کیا، بے نمازی کی قربانی ہی کیا، بے نمازی کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اپنے باپ کی طرف سے یا اپنے ماں کی طرف سے صدقہ دیتے ہو اور بے نمازی ہو تو تمہارا صدقہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ قبول نہیں ہوگا۔ صدقہ، خیرات یا جو بھی فروعی کام ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یاد رکھیے گا میرے بھائی، وہ سارے کے سارے عمل بیکار ہیں۔ قرآن میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا، فصل لربک وانحر، پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور پھر کہا قربانی کرو۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند مسئلے تھے، بقیہ مسئلے میرے بھائیوں عید الاضحیٰ کے خطبے میں 15 سے 20 منٹ کے خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ جو مسائل ہیں قربانی کا، یہ لمبا چوڑا واقعہ تو ہم بیان نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ لمبا واقعہ ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہ کہا تھا، ان صلاتی ونسکی، پہلے کیا کہا تھا، میری نماز، پھر کہا میری قربانی، پھر کہا میری زندگی، اور پھر کہا میری موت اللہ کے لیے۔ تو نماز ہر حال میں ضروری ہے۔ فاسق اور فاجر آدمی اگر توبہ کرتا ہے تو پھر وہ تمہارا بھائی ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اپنے فسق سے توبہ کر لے، اللہ اب نہیں چھوڑیں گے، اللہ جان بوجھ کر میں جماعت ترک نہیں کروں گا، اللہ جان بوجھ کر میں سستی میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ توبہ کر لے اور نماز پڑھنے لگے اور زکات دینے لگے تو پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے، یعنی اس کی قربانی بھی قبول ہو جائے گی اور اس کے اوپر تمہارے بھائی ہونے کا اطلاق بھی ہوگا، یعنی وہ تمہارا اسلامی بھائی ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ قربانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اللہ سنت کے مطابق ہماری قربانی کو قبول ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قربانی کرنے سے پہلے ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ 5 وقت نمازی بنا دے، اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ابھی عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، ان ذی الحجہ کے دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اے اللہ، تو ان ایام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، عشرہ ذی الحجہ میں 10 تاریخ تک شامل ہے، اے اللہ اس 10ویں تاریخ کو ہی ہمیں اپنے سارے جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگرچہ 11 کو اور 12 کو اور 13 کو بھی قربانی جائز ہے، لیکن یاد رکھیے گا
अशरे ज़िलहिज्जा नहीं रहेगा, 11 के बाद दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा। तो अशरे ज़िलहिज्जा की जो फजीलत है, पहले अशरे की जो फजीलत है, आप 11 या 12, 13 को जो कुर्बानी कर रहे हैं, आप उस फजीलत से महरूम रह जाएंगे। हमें वो सवाब नहीं मिलेगा जो अशरे ज़िलहिज्जा जो 10 तारीख को हमें मिलेगा। लिहाजा हमें तौफीक दे अल्लाह कि हम अपने अगर 2 जानवर हैं या 3 जानवर हैं या जितने भी हैं, अल्लाह हमें पहले दिन कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो लोग अपनी किसी वजह से अगर दूसरे दिन भी कुर्बानी कर रहे हो, तीसरे दिन भी, तो अल्लाह तो उनकी कुर्बानियों को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह जायज़ है और जायज़ को हम किसी भी कीमत पर हम उसको बाउंडेशन नहीं लगा सकते, इसलिए अल्लाह तो हमारी उन कुर्बानियों को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह कुर्बानी से पहले हमें अपने भाइयों से अपने गिले और शिकवे दूर करने की तौफीक अता फरमा कि तेरे नबी का फरमान है, अगर एक भी मुसलमान भाई तुमसे नाराज रहा तो तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अल्लाह हमें गिले शिकवे दूर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाने के बाद जो पहला कतरा खून का गिरे,